الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وختم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ انشاءاللہ عز و جل مختصر انداز میں ہم سورہ تکاثر کی کچھ آیتیں ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے سورہ تکاثر کا تعارف سن لیتے ہیں۔ سورہ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ تکاثر نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے اندر ایک روایت سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ 8 آیتیں ہیں اس کے اندر، بڑی پیاری سورت ہے۔ آئیے انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ کنز الایمان، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ الہاکم التکاثر، ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غافل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص یعنی لالچ اور اس پر اولاد پر فخر کا اظہار کرنا مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی اخروی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ یعنی ہریالی کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ یعنی ہریالی سوکھ جاتا ہے تو تم اسے پیلا رنگ دیکھتے ہو یعنی زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا یعنی بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہے، اور اللہ پاک کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے،
اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے آخری نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے، یعنی آدم کی جو اولاد ہے وہ کہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر اس کو پرانا کر دیا، پہن کر اس کو بوسیدہ کر دیا، یا پھر صدقہ دے کر آگے بھیج دیا۔ حضرت عمر بن عوف فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ گے جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا، مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، انہیں زیادہ دولت ہونے سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے، اصل مالداری دل کا امیر ہونا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس میں، یعنی زیادہ مال کمانے کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائے وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی لالچ انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور ہوس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری آیت بتائی گئی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر، دوسری آیت حتیٰ زرتم المقابر، یعنی یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی کثرت مال کی لالچ تمہارے دل میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ یاد رہے، جس مال کے زیادہ ہونے کی لالچ کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے۔ جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی لالچ، حرص کرنے پر اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس لوٹ آتی ہے اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ نمبر 1 اس کے اہل خانہ، اور نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کا عمل۔ اہل خانہ یعنی رشتہ دار اور مال اس کا واپس لوٹ آتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم کو کثرت مال کی لالچ سے بچا، ہم کو قبر سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی